وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں تیسرے پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 284 سے آیت نمبر 286 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے ہیں، سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، ہر شخص نے جو نیکی کی اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، اور جس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ مومنوں یہ دعا کیا کرو، اے ہمارے رب اگر ہم میں سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اسے ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ناظرین اکرام، تیسرے پارے کے اندر یہ 8واں رکوع تھا، اور 8ویں رکوع کے اندر 3 آیتیں تھیں، آیت نمبر 284 سے آیت نمبر 286 تک۔ ایک بات یاد رکھ لیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 یہاں مکمل ہو گئی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں مکمل 286 آیتیں ہیں، اور آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ مکی سورہ کتنی ہے اور مدنی سورہ کتنی ہے۔ تو مکی سورہ اور مدنی سورہ کو یاد کرنا ہو تو آسانی یہ ہے کہ 86 سورتیں مکی ہے اور 28 سورتیں مدنی ہیں۔ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، تو اس کے اندر جو آیت ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب و کتاب لے گا۔ اس پر غور کریں، دل میں جو بھی بات کھٹکے اللہ حساب و کتاب لے گا تو لوگ گھبرا گئے، ارے ایسا کیسے ہوگا، دل میں تو بہت ساری باتیں کھٹکتی ہے۔ تو جب تک ہم زبان سے بول نہ لیں یا اس پر عمل نہ کر لیں اس وقت تک مواخذہ نہیں ہوگا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب العتق حدیث نمبر 2528، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست بہ صدورها ما لم تعمل او تکلم، کہ میری امت کے ان وسوسے کو جو دلوں کے اندر ہے اللہ نے معاف کر دیا جب تک کہ آدمی اس پر عمل نہ کر لے یا بول نہ لے۔ تو چاہے جیسا بھی وسوسہ آئے، دل میں کچھ بھی کھٹکے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن مت لیجیے گا۔ اور آگے یہ کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دل میں گزر جانے والے جو بھی خیالات ہیں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ محاسبہ ایک الگ چیز ہے اور مواخذہ ایک الگ چیز ہے۔ محاسبہ مطلب حساب و کتاب ہونا، مواخذہ مطلب کہ پکڑ لیا جائے تو سزا ملنا۔ تو حساب و کتاب تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ کر دے اور پکڑ کرنے کے بعد اس کو سزا دے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اگر چاہے تو اللہ حساب لے سکتا ہے اور اللہ معاف کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286 جو آخری کی 2 آیتیں ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5009 من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئے گا، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو 3 چیزیں ملی تھی، اس میں کیا ہے؟
5 वक्त की नमाज। फिर इसी तरीके से नंबर 2 सूरह बकरा के आखिरी आयतें। और तीसरी चीज अल्लाह ने ये दी है कि उसको बख्श दिया जाएगा जो शिर्क की हालत में नहीं मरा है। तो सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 173। तो आखिर के जो जुमले हैं उसके अंदर दुआ है, उस दुआ को याद कर लीजिए। कुछ सहाबा से ये भी आता है कि वो लोग क्या करते थे, आखिर में आमीन कहते थे कि अल्लाह तो कबूल फरमा ले। तो नाज़रीन किराम, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 यहाँ ख़त्म हुई। आज का दर्स यहाँ ख़त्म हुआ। ये तीसरे पारे का 8वां रुकू था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह जालिम जो हैं हम पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह तू निमट ले, तू काफ़ी हो जा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।